بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان المبارک کے روزے، اور 5واں ہے حج بیت اللہ۔ اس کو ایک حدیث کے اندر اس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، جس کو بعض علماء اکرام نے اس طرح اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا رسول کون ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا، تعارف ہو گیا، اس کے بعد فوراً حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تعارف ہو گیا، انٹروڈکشن ہو گیا، پھر اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد حکم ہے کہ آپ جو ہیں زکوٰۃ ادا کریں اپنے مال کی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے کہا تو اپنے مال کو صدقہ کر دے اللہ کے راستے میں، جہاں تیرا مال جائے گا تیرا دل بھی وہاں چلا جائے گا۔ تو مال اللہ کے پاس جاتا ہے تو دل بھی اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو مال دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تعارف ہو گیا، پھر تعلق ہو گیا، پھر محبت ہو گئی، اور رمضان کے روزے سے اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد 5ویں چیز پیغمبر نے فرمائی حج بیت اللہ ان استطاعت الیہ سبیلا، کہ حج بیت اللہ، بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کو پانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کہہ کر وہ صدائیں لگاتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ میری حاضری کو قبول فرمائیں، میں آ چکا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ دعا پڑھ کر کے حاجی کہتا ہے اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اس میں رمضان کے سلسلے میں جو فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ اللہ سے عشق پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص سحری کھا کر کے سارا دن روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور جب غروب کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے روزے کو افطار کرتا ہے، تو اس بیچ میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اسباب اور ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بھوکا رہ سکے، بلکہ صرف اللہ کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ صرف اللہ خالص طور پر کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ اور اس کو بعض تفسیر کے اندر فرمایا گیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ رمضان کے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، کہ جب رمضان کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو میں خود اس کے لیے ہو جاتا ہوں، اور جو وہ کہتا ہے میں اس کی ساری اداؤں کو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آئیے ہم سب مل کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں 2 چیزیں بطور خاص ہیں، ایک اس کے روزے رکھنے ہیں، اور دوسرے رات کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں، بھائی نہ کیا کرو، پتہ نہیں آنے والا وقت ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کرو۔ پورے سال جو ہماری زندگی کے اندر گندگیاں آئی ہیں، گناہ آئے ہیں، ان سب کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور اس میں چیز میں آپ کو ڈیفائن کرتا چلوں کہ رمض یرمزو کے معنی جلانا، اور جب رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باڈی کے اندر سے تمام گناہوں کو بھی جلا دیتا ہے اور تمام بیماریوں کو بھی جلا دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے بھی، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر جتنی گندگیاں ہیں، اس کی جسمانی جتنے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ روزے کی جب معدہ خالی رہتا ہے تو تمام بیماریاں جل کر کے خود ہی ختم ہو جاتی ہیں،
اور جو اس کے سیلز ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی تراویح کا اہتمام کرے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ جب کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے وقام لیلۃ رمضان، اور رمضان کی رات میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، چلیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے رکھنے کا اہتمام کی توفیق دے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، تراویح کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔